ہم بھی انشاءاللہ ری ایویلویٹ کریں گے, منسٹری لیول پہ کریں گے. جو ہمارا ACS ہوگا اس کو پورا سسٹم بنانا پڑے گا کہ آپ کا PSDP کدھر کھڑا ہے, اس میں کیا کیا چیزیں ہیں, اور اس کو پورا ایک طریقہ کار سے اس کو بنانا پڑے گا, کیونکہ آپ کا مین کور بیک بون ترقی کا PSDP ہی ہے, اور اسی سے پھر ایجوکیشن لنک نکالتا ہے, ہیلتھ نکالتا ہے, روڈ بنیں گے, اسکول بنیں گے, پانی بنے گا, سب بنے گا. تو ہم فیل کرتے ہیں کہ یہ جابس اور ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. اگر بلوچستان حکومت کے پاس اتنی جابس ہیں اور جو ریکوائرڈ ہوں, میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. ابھی حالیہ میں CNW ڈپارٹمنٹ نے پتہ نہیں کوئی 2-3 ہزار کولیوں کے ایڈ دیے تھے کہ کولی بھرتی کریں گے. 1975 میں کولی کا کانسیپٹ بلوچستان میں تھا, جب شنگل روڈ ہوتے تھے, جب کچے روڈ ہوتے تھے, اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے ہر ایریا میں, ہر ڈسٹرکٹ میں 400-500 بندوں کی ضرورت ہوتی تھی جو ان کو مینٹین کریں. لیکن آج تو بلیک ٹاپ کا کانسیپٹ ہے, تو ہم کیوں یہ 2-3 ہزار پوسٹوں کو ایجوکیشن میں, ہیلتھ میں, پولیس میں, لیویز میں, لائف سٹاک میں, فارسٹری میں, ایگریکلچر میں, اریگیشن میں, جہاں ایکچولی کام ہوتا ہے. CNT ڈپارٹمنٹ تو میرے خیال آپ صرف روڈ بلیک ٹاپ بناتے ہیں اور تو کوئی کام نہیں کرتا. تو ہم ان چیزوں پہ کیوں فوکس نہیں کرتے, اور ہم ڈائیورٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنے ان چیزوں کو ابھی تک اسی طرح چلا رہے ہیں جو 25 سال سے چل رہی ہے. تو ہم فیل کرتے ہیں کہ ہم نے ایک پالیسی بنانی ہے اور ری ایویلیویٹ کرنا ہے سارے ڈپارٹمنٹس کو کہ ان ڈپارٹمنٹس کی افادیت کا ہے. اب جناب مثال موسیٰ خیل ہے, یہ آپ کا بارخان ہوگا, یا بلوچستان کے بہت سارے اضلاع ہیں. عام بلوچستان کا آدمی لائف سٹاک پہ زندہ ہے, اس کے پاس نہ فیکٹری ہے, نہ کول مائن ہے, نہ ماربل کی مائن ہے, نہ اس کے پاس فیکٹری ہے. وہ 4-5, 20-25, 40-50 بیڑیں, گائیں, بکریاں, اونٹ چراتا ہے اور اپنی زندگی پوری کرتا ہے. کیا پالیسی ہے ہمارے پاس ان کے لیے؟ جو 60% آپ کی آبادی اس پہ ہے. اور اسی طرح ایگریکلچر کا بھی آپ لیں کہ ہم نے ایگریکلچر کے لیے کیا پالیسی بنائی ہے سوائے ٹیوب ویل بنانے کے. آج آپ کا پانی یہ ختم ہو جائے تو بلوچستان کا 70% آبادی بے روزگار بن جائے گا, اور یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو میرے خیال سے ان چیزوں پہ تھوڑا اگر کام کیا جائے تو کوئی مشکلات نہیں ہے, اور ان پہ چیزوں کو بہتر بھی کیا جا سکتا ہے. ہم نے اپنی کیپیسٹی بڑھانی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس شاید ہیومن ریسورس اس لیول کا نہیں ہے, لیکن اچھے آفیسز بھی ہیں. یہ ایسی گورنمنٹ نہیں ہے کہ جہاں پہ اچھے آفیسز نہیں ہیں. آج بھی گورنمنٹ آف بلوچستان کے اداروں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنا ٹائم اس صوبے کو دینا چاہتے ہیں, جو اپنی انرجی ان ڈپارٹمنٹس میں دینا چاہتے ہیں, جو کرپشن سے پاک اور ایک بہت آؤٹ پٹ کلاس پرفارمنس دینا چاہتے ہیں, لیکن شاید ان کی طرف ہماری نظریں نہیں ہیں. لیکن بلوچستان عوامی پارٹی انشاءاللہ وہ موقع ان افسران کو بھی ضرور دے گی, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کیپیسٹی وائز, کریڈیبلٹی وائز, ایسے آفیسرز جن جن اداروں میں ہیں ہم ان کو صحیح جگہوں پہ لائیں اور ان سے بلوچستان کی ترقی کے لیے کام لیں. اور آپ کے ہاؤس کے فلور سے یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا میسج ہے, یا ایک ڈائریکشن ہوگی, یا جو بھی ہوگا, یہ وقت ہے بلوچستان میں کام کرنے کا. ہم سب سیاسی لوگ, یہ صرف ہم اپنی بات نہیں کریں کہ بلوچستان عوامی پارٹی, آپ پاکستان تحریک انصاف, بلوچستان عوامی پارٹی, MMA, ANP, JWP, ہزارہ ڈیموکریٹک, آپ کی بلوچستان نیشنل پارٹی جو مینگل گروپ ہے, ہم اگر یہ سمجھیں گے کہ 5 سال میں ہم نے کام نہیں کیا, یہ لوگ ہمیں پھر ادھر بھیجیں گے, ہم یہ بھول جائیں. یہ 2023 کا الیکشن اس الیکشن سے بھی مختلف ہوگا, اور اس کے ڈائنامکس ایسے ہوں گے جو شاید ہم پرسیو نہیں کر سکتے. آپ ایک ایسے بلوچستان کی طرف جا رہے ہیں جہاں 1.5 سے 2 لاکھ اسٹوڈنٹ ان یونیورسٹیوں سے نکلے گا, کالجز سے نکلے گا, اسکولوں سے نکلے گا. ایک آپ کی ایسی سوسائٹی ہوگی جو بہت وائبرنٹ ہوگی, اور وہ شاید ہماری ان باتوں پہ زیادہ بلیو نہیں کرے گی جب تک کسی نے کہا کہ کاسمیٹکس کی سیاست سے نکل کے پریکٹیکل سیاست پہ ہم نہیں آتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے آفیسرز کو بھی لانا پڑے گا, اور ان کو وہ ذمہ داریاں دینی پڑیں گی, اور جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے ہیں, ہم اگر کام کے لیے آئیں تو آپ سب کو کام کرنا پڑے گا. یہاں کوئی فری لنچ نہیں ہے, ہمیں تنخواہ ملتی ہے, ہمیں مرات ملتے ہیں, ہمارے پہ ذمہ داریاں ہیں. جس طرح آپ پہ ذمہ داریاں, ہم پہ بھی ذمہ داری ہے. ہمیں پبلک نے مینڈیٹ دیا ہے, اور ہم یہاں سے بھی مرات لے رہے ہیں.
آپ کو بھی اس ملک کا ٹیکس عام پیئر ٹیکس پیسہ دیتا ہے اور سب کی تنخواہیں پوری ہوتی ہیں. ہم پہ اور آپ پہ کوئی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. اچھے آفیسرز لائیں, ان کو پروموٹ کریں, ان کی جو ڈیو رائٹ ہے ان کو میرٹ دینا چاہیے, ان کو موقع دینا چاہیے, ڈیلیور کرنے کا دینا چاہیے, اچھی جگہوں پہ دینا چاہیے. جو جس پوسٹ پہ قائل ہے اس کو اس پوسٹ پہ آنا چاہیے, اور جو کسی پوسٹ پہ اگر قائل نہیں ہے پھر اس کے لیے ہمیں بھی سفارش نہیں کرنی چاہیے اور آپ لوگوں کو بھی اس کو آگے نہیں لانا چاہیے. یہ ہے سسٹم جس سے بلوچستان اپنی بہتری کی طرف تھوڑا سا آگے جائے گا. ہمارے محترم نے سریاب کا نام لیا, تو میری اپنی پیدائش بھی الحمدللہ کوئٹہ کی ہے, اور ان سریاب کے روڈوں پہ ہم نے 1980 میں یا 81 میں 82 میں جب ینگ ایج میں ہوتے تھے تو اس دن کا سریاب بھی ہمیں یاد ہے. بدقسمتی ہے کہ آج کا سریاب بہت مختلف ہے اس سے, اور وہ بدبختی شاید ہم سب کی وجہ سے. اور ہم آج کے اس دور میں بھی بلوچستان میں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں شہروں کے اندر آپ جائیں, افسوس تو یہ بات ہے کہ دیہات تو ٹھیک ہے بہت دور ہے, جہاں روڈ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, ایکسیس نہیں ہے, کمیونیکیشن دور ہے, 200 300 کلومیٹر روڈ نہیں ہے, پہاڑوں سے جانا پڑتا ہے. کوئٹہ سیکریٹریٹ سے لے کے آپ ہزار گنجی تک جائیں اور یا ایئرپورٹ سے آگے تک جائیں, میرے خیال یہ 1 گھنٹے کا بھی سفر نہیں ہے. اور اس کے لیے روڈ بھی ہے, اس کے لیے سہولت بھی ہے, اس کے لیے افسر بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, سب ہیں, لیکن شاید چراغ تلے اندھیرا. کوئٹہ شہر ایک ہی شہر ہمارا ہے اور اس کو بھی ہم سنبھال نہیں سکے. اور آپ کی بالکل بات صحیح ہے, یہ 10 ارب روپے پتہ نہیں کہاں لگے, کس طرح لگے, ہمیں پوچھنا چاہیے, ہمیں کمیٹیز بنانی چاہیے, ہمیں اسپیشل کمیٹی, آپ کی پروونشل اسمبلی کو ایک اسپیشل کمیٹی بنانی چاہیے اور کوئٹہ پیکج ایگزامن کریں اسے. ہم آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے. ہم ایز اے گورنمنٹ کہتے ہیں, اس فلور پہ کہتے ہیں کہ ہم کھولیں گے کہ اس کوئٹہ میں یہ پیکیجز جو آئیں یہ خرچ کہاں ہوئے ہیں. کیا ہم نے صرف یہ برج بنانے تھے؟ اب سریاب کا آپ برج دے دیں, ایک کامن سینس آدمی کو آپ لے جائیں, وہ بولے گا پتہ نہیں یہ اس کا ڈیزائنر کون تھا. لیکن ریل اسٹیٹ سریاب برج کے ساتھ منسلک تھا, تو سریاب کا برج کا اتنا چوڑا وہ برج بنایا ہوا ہے. آج بھی آپ ماری پور کراچی میں جائیں جہاں کی ٹریفک ادھر سے بھی زیادہ ہے, سنگل لین ہے, یہاں ڈبل لین کا آپ نے بنا دیا. اب وہ پورا چوک ہو گیا آپ کا. 4 روڈ آپ کے جا رہے ہیں, ایسٹرن بائی پاس, آپ کا سریاب روڈ ہے, آپ کا کمبرانی روڈ ہے, اور آپ کا ویسٹرن بائی پاس ہے. سارے پیریلل سیدھے جا رہے ہیں, صرف ایک جنکشن ہے جہاں یہ آپس میں ملتے ہیں, باقی کوئی جنکشن ہی نہیں. 30 کلومیٹر کا ایک سٹریچ, آپس میں یہ روڈ ایک دوسرے سے کنیکٹ نہیں ہو رہے. تو ظاہری بات ہے یہ انفلکس جب پورا نیچے آئے گا ایک دفعہ, پھر اسی میں واپس جائے گا. یہ بہت بڑی پلاننگ نہیں ہے, یہ بڑا بیسک کانسیپٹ ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی اسلام آباد سے آرکیٹیکٹ کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی یورپ سے کوئی سٹی پلانر کی ضرورت نہیں ہے. کرنے کی بات ہے, کیونکہ کام نہیں کرنا, کیونکہ اس میں شاید انٹرسٹ نہیں ہوگا, لیکن دوسرے کاموں میں انٹرسٹ ہے. انکروچمنٹ میں پاکستان میں دوسرے شہروں پہ کرٹیسائز نہیں کروں گا, لیکن ضرور یہ کہوں گا کہ ہم نے جس طرح کے اربن ٹرانسپورٹ سسٹم بنائے, اب وہ نام میں اس بس ٹرانسپورٹ کا نہیں لینا چاہتا, کہ ہم کیجز بنا رہے ہیں. دنیا میں ایک کانسیپٹ ہی نہیں کہ آپ کیج بنا کے بس کو اس کے اندر آپ نے فٹ کر دیا کہ بس آرام سے اپنے ڈیسٹینیشن پہ چلے جائیں, لیکن آپ ٹریفک رولز بہتر نہیں کر رہے, آپ انکروچمنٹ نہیں ہٹا رہے, آپ روڈوں کو سیف نہیں کر رہے, آپ کے یہ جو دکان ہیں یہ بڑھتے بڑھتے روڈوں تک آ گئے ہیں. ٹریفک کا جو کانسٹیبل ہے وہ, آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ ایک سرٹن ایریا کے بعد کہیں اور جاتا نہیں ہے. سریاب اور کوئٹہ کا ٹریفک صرف مینجمنٹ کی وجہ سے خراب ہے. آلٹرنیٹ دیں, لیکن دیکھیں شہری کو آپ کیا دیں گے؟ آپ جنا روڈ, پرانے زمانے میں لوگ پیدل گھومتے تھے, آج جنا روڈ پہ روڈ ہے, گاڑیاں ہیں, کہاں کھڑی کریں گے؟ ٹریفک کا سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس, تو ظاہری بات ہے آدھا روڈ پہ کھڑا کر دے گا. پبلک کو, لوگوں کو آلٹرنیٹ ضرور دیں, پارکنگز بنائیں, ایریاز بنائیں. آپ کی نئی نئی بلڈنگز بنی ہیں, کوئی لاز نہیں ہے. لا میں آپ ڈالیں کہ آپ نے اتنا پارکنگ بنانا ہے. اب شاید پارکنگ لاز تھوڑے بن گئے, لیکن ٹو لیٹ. بلڈنگ کوڈز بنائیں, یہ زلزلہ زون ہے آپ کا, بلڈنگ کوڈز پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کرتا. یہ کوئٹہ شہر ہے آپ کا, کیوں کیو ڈی اے ہے یا آپ کا جو لوکل سسٹم ہے وہ ایک سرٹن لا فالو نہیں کرتا؟ کیونکہ شاید ہم نہیں کر رہے. ہو ہماری ایک کمیٹی, ہو ہماری منسٹری, ہو ہمارے لوگ
جو ان سب کو بلائیں کہ جی آپ کے یہ لاز ہے کیوں امپلیمنٹ نہیں کر رہے, اور ہمیں کچھ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنا پڑے گا. ہمیں کچھ لوگوں کو ایسی چیزوں کے حوالے سے کچھ ایگزامپلز بنانے پڑیں گے تاکہ کچھ لوگوں کو بھی ملے اور کچھ لوگوں کو خوف بھی آئے. یہ نظام اس طرح چلتا ہے, یہ ون سائیڈڈ روڈ نہیں بن سکتا کہ اچھا ہی اچھا ہو, پھر لوگوں میں مایوسی بھی آتی ہے, لوگ امید بھی چھوڑ دیتے ہیں, کام بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کوئٹہ کے بہت ایشوز ہیں, پانی بہت بڑا ایشو ہے آپ کا. اس شہر کا اگر پانی نہیں ہوا یہ ماس مائیگریشن کی طرف جائے گا. یہ ماس مائیگریشن میں کہاں جائے گا بتائیں؟ یہاں سے کلات جائے گا, چمن جائے گا, پشین جائے گا, بولان جائے گا, خزدار جائے گا, کہاں جائے گا؟ اور جن ایریاز میں جائے وہاں بھی پانی کے ایشوز ہم ایڈریس نہیں کر پائے پانی کو ابھی تک صحیح. اب بیچ میں پی ایس ڈی پی کی 40 ارب کا ہم پلان بنا رہے ہیں کہ ہم پٹ فیڈر سے پانی لائیں گے. کیا یہ پٹ فیڈر کا پانی ہمارے دوست ان کے پاس 2500 کیوسک پانی آ گیا, پینے کا نہیں ہے, تو ہم وہی سوچ رہے تھے کہ وہاں سے آپ کوئٹہ کو پانی لائیں گے. امپاسبل. اور جب آپ رستے میں آئیں گے کیا وہ لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ وہاں پانی چوری روک دیں گے؟ کیا, اور چوری نہیں کہوں گا, ضرورت ہے, خشکاوا ہے, سامنے سے نہر جا رہی ہے, آپ کہہ رہے نہیں جی یہ کوئٹہ پانی جائے گا, یہ پائپ ہے, یہ آپ کو نہیں ملے گا. وہ بولے گا بھائی میرا رائٹ بنتا ہے, میں تو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ اس طرح کے پلانس کبھی بنتے نہیں ہیں. کنسنسس ڈیولپ کریں. دیکھیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے آپ اپنا پرابلم آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کا پرابلم ہے کیا, پھر پرابلم کا سلوشن نکالیں, اس پہ ایک انالیسس کریں, دوستوں کو بلائیں, ایک نالج بیسڈ ڈسکشن ہو, دنیا کے کچھ چیزوں کو ہم لائیں. دنیا نے ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے, کرتے کرتے پھر ایک فائنل سٹیج پہ آ گیا. 8 ارب کے پائپ میرے خیال شاید آپ کے شہر میں بچھے ہوئے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے, بہت ساروں کو ضائع جا رہے ہیں, سڑ رہے ہیں. پانی کا سورس نہیں بنایا اور پائپ لائن ڈال دیے, کیونکہ پانی کی پائپ لائن کسی کمپنی کو دینی تھی تو دے دی, سورس ہے ہی نہیں. لائم سٹون جی رینج ہے, اس میں ڈرل کریں گے پانی نکلے گا, اس طرح نہیں نکلتا پانی. یس ڈیم ضروری ہیں آپ کے, لیکن کون سے ڈیم ہو, چیک ڈیم ہو, ڈیلے ایکشن ڈیم ہو, ویئرز ہوں, اس کا بھی ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے. یہ صرف ڈیم بنانا نہیں ہے, پونڈ بنانے تو بے شک بنا دیں آپ, بہت سارے پونڈ بنا دیں, اس کی بھی ضرورت ہے. پانی بارش ہوتی ہے, کبھی کبھی کوئٹہ میں آپ دیکھیں بہت تیز بارش ہوتی ہے, لیکن سارا پانی ضائع جاتا ہے. کوئٹہ ایک ویسٹیج کے حوالے سے, واٹر پیوریفیکیشن کے حوالے سے, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, ٹریفک, پاپولیشن پلاننگ, ان سب چیزوں کے لیے ہے ہمارے ذہن میں. طریقہ کار بھی کچھ ہے, لیکن سب سٹیک ہولڈرز کو آنا چاہیے اور اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ ساری چیزیں ہم آگے کی طرف کچھ لے جا سکیں.